من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 تا 139 تک آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 تا 139 تک آپ احباب کے سامنے تلاوت ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: والذین، اور وہ لوگ، اذا فعلوا فاحشہ، جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، جب کوئی بے حیائی کا کام کر چکے ہوتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. اور وہ لوگ کہ جب ان لوگوں سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا ان لوگوں سے اپنی جانوں پر ظلم ہو جاتا ہے. جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہوتے ہیں، ذکروا اللہ، یہ لوگ یاد کرتے ہیں اللہ کو. فاستغفروا لذنوبہم، سو اپنے گناہوں کی وجہ سے معافی طلب کرتے ہیں، سو اپنے گناہوں کی وجہ سے بخشش طلب کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور کون گناہوں کو بخشتا ہے، إِلَّا اللَّهُ، سوائے اللہ کے. وَلَمْ يُصِرُّوا، اور یہ لوگ اصرار نہیں کرتے، عَلَى مَا فَعَلُوا، ان کاموں پر جو یہ کر چکے ہوتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ لوگ جانتے ہیں. اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ مغفرت ہے، بخشش ہے، معافی ہے، مغفرت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے.
وجنات تجری، مغفرت کیسی کہ ایسی جنت، ایسے باغات کہ تجری بہتی ہیں، چلتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنت میں، ونعم، کیا ہی خوب، اجر ثواب ہے، بدلہ ہے، اجر ہے، عاملین، کام کرنے والوں کا، عمل کرنے والوں کا، قد خلت من قبلکم، تحقیق تم سے پہلے گزر چکے، سنن، طریقے، فسیروا فی الارض، سو چلو تم لوگ زمین میں، فسیروا، سو پھرو تم لوگ، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان، عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا، ھذا، یہ، بیان للناس، بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدی، اور ہدایت ہے، وموعظہ، اور نصیحت ہے، للمتقین، متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، ولا تہنوا، اور تم لوگ سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، اور تم لوگ غمگین نہ ہو، وانتم الاعلون، تم ہی لوگ غالب ہوگے، تم ہی لوگ غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم لوگ مومن ہو، ایمان والے ہو۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ احباب سن چکے کہ ایمان والے متقین، ایمان والوں میں سے پرہیزگار، ایمان والوں میں سے متقین وہ لوگ ہیں کہ ان کی زندگی میں خوشحالی ہو یا تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو یا مغمون ہو، یہ ہر حال میں اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں اپنے رب کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال و متاع بھرپور طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور جب غصہ کسی بات پر آ جاتا ہے، جائز غصہ، تو اسے پی جاتے ہیں، یا ناجائز غصہ تو اسے پی جاتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم ہوتے ہیں، محبت والے ہوتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملتے ہیں، تو کبھی غصہ آ جائے اپنے مسلمان بھائی پر تو معاف کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، اور فرمایا والعافین عن الناس، کہ اگر کسی سے کوئی اس کی دل آزاری ہو جائے تو فوراً معاف کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو اس کا بیان ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے نیکیاں کرنے والے جو انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالی پسند بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ اب ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے مزید ایسے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا جن سے اپنے رب کی نافرمانی ہو جائے، فرمایا اور وہ لوگ کہ جن سے جس وقت کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو جائے یا ان کی جانوں سے کوئی ظلم ہو جائے رب کی نافرمانی کر کر، تو یہ لوگ
اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی خصوصیات میں سے ہے، متقین کی خصوصیات میں سے ہے کہ گناہ ہو جائے تو اس پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ معافی مانگ لیتے ہیں۔ فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی کر دی، اپنے رب کو ناراض کر دیا، اپنے رب کے حکموں کو توڑ دیا، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں بہت زیادہ، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، بخشش کی طالب بن کر گڑ گڑا کر اپنے خالق حقیقی کو منوانے کی، راضی کرنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا آخر اللہ کے سوا بھی کوئی ہے جس سے معافی مانگی جائے، جس سے مغفرت مانگی جائے، جس سے بخشش مانگی جائے؟ تو اللہ نے فرمایا میں ہی وہ رب ہوں کہ جو اس لائق ہوں کہ مجھ سے معافی مانگی جائے، مجھ سے مغفرت مانگی جائے، مجھ سے بخشش طلب کی جائے۔ اگر میرے مومن بندوں سے، ایمان والوں سے، میرے حبیب کی امت سے اگر کوئی میرے حبیب کی نافرمانی ہو جائے، میرا حکم ٹوٹ جائے، میرے متعلق کوئی ان سے خطا ہو جائے، تو یہ فوراً میں ہی وہ رب ہوں کہ اس لائق کہ مجھ سے یہ لوگ مغفرت مانگے۔ تو یہ لوگ ایمان والے متقین اپنے رب سے مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ فقہاء اکرام کا ایک دین میں ایک بہت بڑا طبقہ گزرا ہے فقہاء اکرام کا، وہ فرماتے ہیں سب کا متفقہ یہ اس بات پر اتفاق ہے، متفقہ فیصلہ ہے کہ جب کوئی شخص صغیرہ گناہ کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے تو یہ کیا ہوا؟ اصرار ہوا گناہوں پر، کہ ایک صغیرہ گناہ کیا، پھر دوسرا کیا، پھر تیسرا کیا، پھر چوتھا کیا، تو صغیرہ کا گناہ کرتا چلا گیا تو فقہاء اکرام فرماتے ہیں یہاں تک کہ یہ صغائر کبائر بن جاتے ہیں۔ کثرت صغائر پر اصرار کی بنا پر یہ گناہ کبائر بن جاتے ہیں۔ اور فرمایا اگر کبیرہ گناہوں میں اصرار کرے اور کرتا چلا جائے تو قریب ہے کہ کبائر کی بنا پر یہ مومن بندہ خدا کفر تک پہنچ جائے۔ تو صغیرہ گناہوں پر کثرت انسان کو کبائر میں مبتلا کر دیتی ہے، اور کثرت صغائر کبائر بن جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں پر کثرت قریب ہے کہ انسان کو کفر تک پہنچا دے اور دل سے ایمان نکل جائے، ایمان سے محرومی ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب کوئی مومن شخص ایک گناہ کرتا ہے دل پر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دل دھل جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے تو اچھائیاں اسے اچھائی نہیں لگتی، اسے نیکیوں کی طرف اس کا دل کا میلان نہیں جاتا، توبہ کی اسے توفیق نہیں ملتی، یہاں تک کہ اسی حالت میں موت آ جاتی ہے۔ ہاں اگر وہ کبیرہ گناہ کیے یا صغیرہ گناہ کیے اور اگر صغیرہ گناہ کیے توبہ کوئی نیکی کر لی، مثال کے طور پر اس نے وضو کیا، وضو کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے اندر آنکھ بھی ہے، آنکھ سے کیے ہوئے گناہ پلکوں سے جھڑ جاتے ہیں، اور جب کولی کرتا ہے تو
کولی سے زبان سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب ہاتھوں کو دھوتا ہے ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں، جب پاؤں کو دھوتا ہے تو پاؤں سے کیے ہوئے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو جب اس نے گناہ کیا صغیرہ، دل پر سیاہ دھبا پڑا، تو نیکیوں کی بنا پر بھی گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب مومن بندہ خدا اذان کی آواز پر لبیک کہتا ہوا اپنے گھر سے نکلتا ہے وضو کر کر، تو ہر قدم پر اسے ایک گناہ اس کا معاف ہوتا ہے اور 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ جب اب کوئی مومن بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر مسجد کی طرف آئے تو ہر قدم پر اسے ایک نیکی ملتی ہے، اس کا ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور 10 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس قدر اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صغائر گناہ نیکیوں کی بنا پر بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو کبائر گناہ ہیں، کبائر گناہ بھی 2 طرح کے ہیں۔ کچھ کبائر گناہ وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ یعنی رب کی ذات سے ہے، جس طرح کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، عشر۔ یہ کیا ہے کہ روزوں کو نہ چھوڑنا، رب کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرضیت کا چھوڑ دینا، نمازوں کا نہ پڑھنا رب یعنی حقوق اللہ میں سے ہے اور رب کی نافرمانی ہے۔ اور اسی طرح پر زکوٰۃ نہ نکالنا اللہ کے حکم کو توڑنا ہے، حقوق اللہ میں سے ہے، رب کی نافرمانی ہے۔ اپنے سبزیوں ترکاریوں میں سے، گلے، گندم، اناج میں سے جو ہے عشر نہ نکالنا، یہ حقوق اللہ میں سے ہے۔ عشر نہ نکالنا یہ رب کی نافرمانی ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور اسی طرح پر کچھ کبائر میں سے تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، بندوں کے حقوق سے تعلق رکھتا ہے، اور بندوں کے حقوق ایسے ہیں کہ چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، سب اس بات کو متفقہ طور پر تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حقوق العباد میں سے ایک حق بھی کسی بندے نے کسی بندے کا سلب کر لیا، ختم کر ڈالا، حق کو کھا گیا دوسرے مسلمان کے، تو ہزاروں مرتبہ توبہ کرتا رہے، کروڑ مرتبہ توبہ کرتا رہے، خرب مرتبہ توبہ کرتا رہے، یہ ایسے حقوق ہیں کہ توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ چاروں ائمہ اربعہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ آج ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا، توبہ کر لیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ تو جو تعلق گناہوں کا حقوق اللہ سے، فرائض کے اعتبار سے ہے، اور جو تعلق حقوق العباد میں کے اعتبار سے ہے، یہ ایسا تعلق ہے جب تک نمازیں چھوڑنے والا نمازوں کی قضا نہیں کرے گا، روزے چھوڑنے والا روزوں کی قضا نہیں کرے گا، زکوٰۃ کی فرضیت جس پر ہو چکی اور بلوغت کے بعد جب زکوٰۃ فرض ہوئی، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تھی، نہ کی، تو جب تک ادا نہیں کر لے گا، عشر نکالنا چاہیے تھا، نہ نکالا، جب تک نکال نہ دے گا تو یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتے۔ اور حقوق العباد میں سے جب تک جس کا حق کھایا ہے، جب تک اسے ادا نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کروڑوں مرتبہ توبہ کرتا رہے، خربوں مرتبہ توبہ کرتا رہے، جب تک وہ حق والا خود اسے معاف نہ کر دے یا یہ جس نے حق لیا اسے ادا نہ کر دے۔ دونوں میں سے ایک بات،
یا تو ادا کر دے، یا ادا نہیں کر سکتا تو جس کا حق کھایا ہے وہ معاف کر دے، تو اس وقت تک اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر الکتاب الاغنیاء کے نام سے کتاب ہے، اس میں تحریر فرمایا ایک نیک صالح متقی نیک پارسا شخص کا کیا فرمایا کہ اس کے بارے میں بتلایا انہوں نے، اس کتاب کے اندر یہ واقعہ انہوں نے تحریر فرمایا۔ کس نے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت اس نیک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد اس کے کسی دوست کو خواب میں نظر آئے، جب خواب میں نظر آئے تو دوست نے پوچھا حضرت کیا حال ہے، کیا معاملہ بنا آپ کے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگا بس مجھے میرے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے گئے اور مجھے جنت کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا، عذاب بھی نہیں ملا اور جنت میں بھی نہیں بھیجا جا رہا۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ وجہ یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں پہرے دار جنت کے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ جنت میں تب داخل ہوں گے، پہلے آپ اپنے اس پڑوسی کی جو سوئی آپ لے کر آئے تھے وہ سوئی آپ نے ادا نہیں کی تھی، آپ پہلے وہ حق والے کی سوئی ادا کرو، اس کے بعد جنت میں جاؤ گے۔ اب سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ سوئی کی کوئی حیثیت ہے؟ معمولی سی چیز ہے، لیکن کسی سے لی بطور امانتاً، بطور قرض یا کسی اور غرض سے بطور استعمال کے اس چیز کو لیا اور اسے واپس کرنی تھی لیکن واپس نہیں کر سکا، وہ تو دور کی بات ہے نا، کسی چیز کو ہڑپ کر لینا، ڈاکہ ڈال لینا، چوری کر لینا، یہ تو بات کی بات ہے۔ کسی سے جو ہے ادھار لے کر آ گیا کہ میں واپس کر دوں گا، کسی سے استعمال کے لیے لی کہ میں واپس کر دوں گا اور پھر اسے واپس نہیں کیا، تو کیا بتلاتے ہیں وہ بزرگ کے بارے میں کیا لکھا کہ اس سوئی کی وجہ سے ان کا تقوی پیچھے رہ گیا، سوئی کی وجہ سے پرہیزگاری پیچھے رہ گئی، سوئی کی وجہ سے نمازیں جنت میں نہ لے جا سکی، سوئی کی وجہ سے روزے جنت میں نہ پہنچا سکے، یہاں تک کہ سوئی وہ ادا کر دے حق والے کو۔ بس یہ معمولی سی وجہ تھی جس کی بنا پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ اسے جنت میں داخلے سے روک دیا گیا۔ اور اسی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا کہ ایک نیک شخص متقی پرہیزگار کی کسی شخص نے دعوت کی، اور دعوت پر جب گیا، دعوت سے واپسی پر جب آئے تو راستے میں کوئی گلہ اناج لگا ہوا تھا، باجرے کا یا گندم کا، اس نے اس فصل سے ایک تنکا توڑا اور تنکا توڑ کر اپنی دانتوں کو کریدنے لگا۔ ان کا کچھ عرصے بعد انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی دوست کو خواب میں نظر آئے، پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ تو بتلایا کہ جنت سے روک دیا گیا اور جنت کے پہرے دار یہ بات کہہ رہے ہیں پہلے اس حق والے کے حق کو ادا کر آ جس کی اجازت کے بغیر تو نے فصل میں سے ایک تنکا توڑا تھا، جب تک وہ تجھے معاف نہ کر دے یا تو اس کا حق ادا نہ کر دے تیرے لیے جنت میں داخلہ ممنوع ہے۔ اور آج دیکھیں یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے، تنکے کا توڑنا، سوئی کو عاریتاً لے لینا اور پھر واپس نہ کرنا، بغیر اجازت کے تنکے کو توڑ لینا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم میں سے اللہ رب العزت ہر ایک کی حفاظت فرمائے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چیزیں لے لیتے ہیں واپس نہیں کرتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو ناجائز دوسرے کی چیزوں پر جو ہے قابض بن کر بیٹھ جاتے ہیں، کتنے چیزیں ایسے ہیں جو دکانوں کی دکانیں ہڑپ کر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کارخانے ہڑپ کر جاتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو چوری ڈکیتیوں میں ملوث ہیں،
کتنے لوگ ایسے ہیں جو جوتوں کو مسجد مدرسوں کو بھی نہیں معاف کر دے، وہاں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ نمازیں پڑھی اور نماز پڑھ کے جوتوں کی جگہ سے جوتے اٹھا کر لے گئے، جوتے اٹھا کر لے گئے۔ کتنی بڑی تکلیف دہ یہ کام ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نہ چھوڑا، بڑی سے بڑی چیز کو بھی نہ چھوڑا۔ تو ایسے لوگ اندازہ کریں کہ ان لوگوں کا کیا حل ہوگا کل قیامت کے دن۔ ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ نمازیں ہمیں جہنم سے بچا لیں گی، روزے ہمیں جہنم سے بچا لیں گے۔ یاد رکھیے، جب تک اللہ رب العزت کے وہ حقوق جن کا فرضیت سے خاص طور پر تعلق ہے، اور بندوں کا ہر چھوٹے سے بڑا حق جب تک وہ دنیا کے اندر معاف نہیں کروا لیے گئے یا دنیا میں معاف نہیں کر دیا گیا، اس وقت تک اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے، اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، اگر کسی پر اللہ رب العزت اپنا فضل فرما دے، اپنا فضل فرما دے، تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں یہی بات ارشاد فرمائی کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور اصرار نہیں کرتے ان کاموں پر جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جو کام ان سے ہو جاتے ہیں، جو انہوں نے کیے، ان پر اصرار نہیں کیا۔ اگر گناہ ہو گیا فوراً توبہ کی، تو فوراً معافی مانگی۔ اگر اللہ کا حق ٹوٹا نمازوں کی صورت میں، توبہ بھی کی اور نمازوں کی قضا بھی کی۔ یاد رکھیے، اگر کسی شخص کی زندگی میں بلوغت کے بعد سے نمازیں رہ گئی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک ان نمازوں کی قضا نہ کر لی جائے۔ اگر روزے رہ گئے، اللہ رب العزت معاف نہیں کریں گے یہاں تک کہ ان روزوں کی قضا کر لی جائے۔ قضا کر لی جائے تو نمازوں کے، اگر کسی کی نمازیں بالفرض جب سے بالغ ہوا، بچی یا بچہ جب سے بلوغت میں آیا، اس وقت سے دین کے تمام احکامات اس پر لاگو ہو گئے۔ اب وہ نہیں ان پر عمل کر رہا تو اللہ رب العزت کی گرفت میں آئے گا، اللہ جل جلالہ کے عذاب میں آئے گا، اللہ رب العزت کی پکڑ میں آئے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے نمازیں رہ گئی تو وہ نمازوں کو کس طرح ادا کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی نے ظہر کی نماز کو پہلے پڑھ لیا، فجر کی نماز کو بعد میں پڑھ لیا۔ ترتیب یہ ہوگی کہ اگر کسی شخص کی فجر ہی کی نمازیں رہتی ہیں 1000، 500 یا 2000، یا روزے رہتے ہیں 3 سال کے 4 سال کے، تو آپ روزوں کی قضا کریں، روزوں کی قضا کریں جتنے رہتے ہیں۔ اور اگر نمازیں رہتی ہیں تو نمازوں کی بھی قضا کریں گے۔ اب نمازوں کی قضا میں ترتیب کس طرح رکھنی ہے؟ ترتیب اس طرح رکھنی ہے کہ اگر یاد تو نہیں ہے کہ سب سے پہلی کون سی نماز ہے، اس کے بعد کون سی نماز ہے، اس کے بعد کون سی نماز ہے، تو ترتیب یہ ہوگی کہ یہ نیت، اس نیت کے ساتھ نمازوں کی قضا کرے گا کہ اے اللہ، میری زندگی میں قضا ہونے والی نمازوں میں سے جو سب سے پہلی فجر کی نماز ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ اور پھر اس کو پڑھ لیا، پھر نیت یہ کرے گا اے اللہ، میری زندگی کی قضا نمازوں میں سے جو دوسرے نمبر پر ہے اس کی میں قضا کرتا ہوں۔ پھر یہ نیت کرے گا اے اللہ، میری زندگی کی قضا نمازوں میں سے جو تیسرے نمبر پر ہے میں وہ قضا کرتا ہوں۔ اب وہ کوئی سی بھی ہو، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ یا اس طرح نیت کرے اے اللہ، میری زندگی کی قضا نمازوں میں سے جو سب سے آخر کی نماز ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ یا یوں نیت کرے اے اللہ، میری زندگی کی قضا نمازوں میں سے جو سب سے آخر کے بعد والی نماز ہے اس کی قضا کرتا ہوں۔ اے اللہ، اس کے بعد والی جو نماز ہے اس کی قضا کرتا ہوں۔ سب سے آخر سے نمازوں میں سے جو تیسرے نمبر پر ہے اس کی قضا کرتا ہوں، چوتھے نمبر پر ہے اس کی قضا کرتا ہوں۔ آخر سے شروع کرے یا شروع سے شروع کرے، لیکن درجہ با درجہ ترتیب کے ساتھ۔ تو اس نیت کے ساتھ نمازوں کی قضا ہوگی، قضا ہوگی۔ تو یہ حقوق اللہ کے جن کا تعلق فرضیت کے ساتھ ہے، اور بندوں کے حقوق چھوٹے سے چھوٹا حق بھی ہو یا بڑے سے بڑا بھی حق ہو، ان سے معافی مانگ لے یا ان کے حق ادا کر دے۔ دنیا کے اندر یہ معاملہ کرنا آسان ہے، موت کے بعد بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔
بخاری شریف کے ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کے ایمان کے بعد اعمال میں نیکیاں، روزے، زکوٰۃ اور نوافل، تہجد، نمازیں اور صدقات، خیرات اس کے پہاڑ کی صورت میں ہوں گی، پہاڑوں کی صورت میں ہوں گی، اس قدر نیکیاں ہوں گی. لیکن چونکہ دنیا کے اندر رہ کر بہت سارے اللہ کے بندوں کے حقوق تار کیے ہوں گے، تو کل قیامت کے دن ایسا تو نہیں ہوگا کسی سے روپیہ لیا تو وہ روپیہ دے دے گا، کسی سے درہم لیا تو وہ واپس کر دے گا، دینار لیا تو وہ واپس کر دے گا. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انصاف اس انداز میں فرمائیں گے کہ اس شخص کی جو نیکیاں ہیں وہ ان لوگوں کو دی جائیں گی جن کے اس نے حقوق کو تار کیا تھا، یہاں تک کہ لینے والے باقی ہوں گے. اور یہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لانے والا جو خوش تھا کہ میری تو اتنی نیکیاں ہیں اب میں جنت میں چلا جاؤں گا، میری تو اتنی تہجد ہے میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، یہ خوش ہو رہا تھا. اب اس کی ساری نیکیاں جس کے حقوق اس نے دنیا کے اندر تار کیے تھے ان کو دے دی جائیں گی، اور ابھی لینے والے باقی ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے. اس کا اجر ثواب جو دنیا کے اندر نیکیاں کر اس نے حاصل کیا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ لینے والوں کی قطاریں لگی ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ یوں فرمائیں گے کہ ان قطاروں میں لگے ہوئے لینے والے حقوق کو لینے والے لوگوں کے برائیاں اس شخص کے سر پر ڈال دو، یہاں تک کہ پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے لانے والا پہاڑوں جتنے گناہ اپنے سر پر لے کر جہنم کی طرف جا رہا ہے. تو یہ زندگی اس کو سنبھل کر گزارنا ہے، محتاط طریقے سے گزارنا ہے. ایسا نہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نگران نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہمیں سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اندر منمانی کریں گے، مرضی چلائیں گے، جو چاہا وہ کریں گے. ہرگز ایسا نہیں ہے. مجھ پر، آپ پر، اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک پر بھی اختیار نہیں ہے کہ ان کا استعمال ہم اپنی مرضی سے کر سکیں. اپنی آنکھوں کا استعمال کریں گے رب کی مرضی سے، کیونکہ رب کی عطا ہے. زبان کا استعمال کریں گے رب کی مرضی سے کہ رب کی عطا ہے. ہاتھوں کا استعمال کریں گے رب کی مرضی سے کہ رب کی عطا ہے. پاؤں کا استعمال کریں گے رب کی مرضی سے کہ رب کی عطا ہے. آج میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آج ہم میں ہماری اولادیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارا خاندان ہے. اگر بھائی بات کو نہ مانے، میرے پیشانی پر تیوریاں چڑھ جاتی ہیں. میری اولاد میری بات کو نہ مانے کہ میں نے اسے جنم دیا، مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ اس نے نافرمانی کیوں کی. آج بھائی کی تھوڑی سی تلخ کلامی کو برداشت نہیں کرتا، غصہ آ جاتا ہے اس نے میری شان میں جو ہے گستاخی کیوں کی، اس نے میرے سامنے اونچی آواز سے کیوں بولا، میرے حق کو اس نے کیوں کھایا. اس قدر غصہ آ جاتا ہے ہر شخص کو. آپ اندازہ کیجئے جن سے دنیا میں ہمارا تعلق ہے، ہم ان کی باتوں کو برداشت نہیں کرتے. ہماری طبیعت کے خلاف اگر کوئی کام ہو جائے تو جس رب نے اس کائنات کو بنایا، جس رب نے کائنات کی ایک چیز کو بنایا، جس رب نے ہمیں سانسیں دی، جس رب نے ہمیں جسم دیا، جس رب نے ہمیں حسن دیا، جس رب نے ہمیں وجود دیا، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ یہ میرا بندہ، یہ میری بندی میری مرضی کے خلاف زندگی گزارے؟ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا. ہم لوگ برداشت نہیں کرتے، وہ تو رب ہے، وہ کیسے برداشت کرے گا کہ اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے ہم کریں؟ آج ہماری اولاد ہماری مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے جو چاہے کرے، ہمیں غصہ آتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ بغیر اجازت کے گھر سے باہر کیوں نکلا، بغیر اجازت کے یہ بائک لے کر کیوں گیا، بغیر اجازت کے گاڑی کس نے کیوں چلائی، بغیر اجازت کے گھر سے یہ کیوں نکلا، بغیر اجازت کے فلاں چیز کا استعمال اس نے کیوں کیا، تاخیر سے یہ کیوں آیا، جلدی یہ کیوں نہیں آیا، اور یہ گاڑی کیوں لے کر گیا. چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر اگر طبیعت کے خلاف اولاد کر دے، ہم برداشت کرنے کے لیے ہم برداشت نہیں کرتے. تو رب جس نے سانسیں دی، وجود دیا، کائنات بنائی ہمارے لیے، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے
گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ ایمان والے، متقی، پرہیزگار، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر ایسے لوگوں کے لیے، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، گناہ جس سے نہیں ہوتا وہ فرشتے ہوتے ہیں، جس سے گناہ ہو جائے وہ انسان ہوتے ہیں، اور جن کا گناہ کی طرف ذہن بھی نہ جائے یعنی کہ وہ کیا ہے، انبیاء اکرام ہوتے ہیں کہ انبیاء اکرام معصوم ہے، جن سے گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی، ایسی توبہ کہ امت میں سے کوئی اور نہ سکا سوائے صحابہ اکرام میں سے جن سے گناہ ہوئے، تو وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ اور صحابہ اکرام کے بعد کسی اللہ کے ولی سے، کسی عام مومن سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو انسان ہے، خطا کار ہے، لیکن اصل مومن وہ ہے گناہ ہوئے تو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لی۔ توبہ کر لینا یہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دل کو دھو ڈالتا ہے، صاف شفاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ایمان والے وہ لوگ، متقی وہ لوگ جو گناہ کیے لیکن گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب توبہ کر لی گناہوں سے تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے لیے مغفرۃ من ربہم، مغفرت کی بشارتیں رکھی ہیں، وجنات، اور باغات رکھے ہیں، جنت رکھی ہے، ایسی جنت، ایسے باغات کہ جن کے نیچے سے نہریں چل رہی ہیں، اور ان باغات کا، ان محلات کا، اس جنت کے حسن کو میں اضافہ کر رہی ہیں۔ ایسے جنت کے اندر داخل ہونے والے لوگ خالدین فیہا، کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ کیا ہی خوب ونعم اجر العاملین، بدلہ ہے اعمال حسنہ کرنے والوں کا، کیا ہی خوب بدلہ ہے توبہ کرنے والوں کا، کیا ہی خوب بدلہ ہے نیکیاں کرنے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے قد خلت من قبلکم سنن، تحقیق تم سے پہلے طریقے گزر چکے۔ یہاں پر غزوہ احد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کافر بدبخت لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، یہاں تک کہ مسلمان غزوہ احد کے اندر 70 شہید ہوئے، اور کوئی مسلمان ایسا نہ تھا صحابہ کرام میں سے کہ جس کے جسم پر زخم نہ لگا۔ غزوہ احد میں کوئی ایسا نہ تھا، 700 تعداد تھی، 700 میں سے 70 شہید ہوئے، اور باقی جو بچے ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کے جسم پر زخم نہ لگا ہو۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہے چہرہ انور زخمی ہوا، خون بہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو ہمیشہ سے چلا آیا ہے، نیک لوگوں کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، حق اور باطل کی ٹکر ہمیشہ سے رہی ہے، حق اور باطل کی ٹکر ہمیشہ سے رہی ہے، حق والوں کو ہمیشہ ستایا جاتا رہا، اور سب سے زیادہ انبیاء کرام کو روئے زمین پر جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کو تکلیفیں دی گئی، اور ان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئی۔ تو حق والوں کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تو طریقہ ہے تم سے پہلوں کا چلا آیا ہے، لہٰذا صبر کرو، پریشان نہ ہو۔ اگر غزوہ احد میں تمہیں تکلیف پہنچی ہے، زخم پہنچے ہیں، اور اپنے پیاروں کی جانوں کا نذرانہ دینا پڑا ہے، پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو تکلیفوں کا سامنا حق والوں کو ہمیشہ سے کرنا پڑا ہے۔ فرمایا چلو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، پھرو تو صحیح، فسیروا فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو جو حق والوں سے جنہوں نے ٹکریں لی، باطل نے، کافر نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، جنہوں نے بھی مقابلے میں جو لوگ بھی آئے باطل کی صورت میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے فانظروا، تم دیکھو تو صحیح، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ کیسا قوم عاد کی بستیوں کو دیکھو، قوم لوط کی بستیوں کو دیکھو، قوم صالح کی بستیوں کو دیکھو، قوم ہود کی بستیوں کو دیکھو، قوم نوح کے علاقے کو دیکھو۔ آج بھی تمہیں اللہ کے عذاب کے جو ان پر آئی، اللہ کی گرفت، اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب، آج بھی نشانات اس کے آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے یہاں پر اس سرزمین پر رہنے والے جنہوں نے سود کھا کر اللہ کے عذاب کو دعوت دی، شراب پی کر اللہ کے عذاب کو دعوت دی، حرام خوری کر کر اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ آج وہ زمین کے ٹکڑے، زمین کے حصے ان پر آنے والے عذاب کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمان دیکھو تو صحیح، ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے۔ بیان سے کون؟ یہ کون؟ قرآن، یہ کتاب، یہ کلام، یہ حکیم،
یہ فرقان قرآن مجید یہ لوگوں کے لیے بیان ہے۔ افسوس اس بات کا ہے اس قرآن کو آج ہم نے چلوں تیجے تک محدود رکھا، 7ویں تک محدود رکھا، 10ویں تک محدود رکھا، 40ویں تک محدود رکھا۔ افسوس اس قرآن کو ہم نے تعویذ گنڈوں کے تک محدود رکھا، لیکن اس کو پڑھا نہیں، اس سے تعلق مضبوط نہیں کیا۔ اس کو قرآن مجید تو یہ اللہ کی ایسی کتاب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب، اس کو پڑھنا بھی ثواب، اس کے اوراق کو پلٹنا کے بھی ثواب، اس کو چومنا بھی ثواب، اس کو دیکھنے کا بھی ثواب، اس کو جو ہے اس کی تلاوت کا بھی ثواب۔ تو قرآن کریم تو یہ ایسی کتاب ہے، لیکن ہم نے اسے تیجے، 7ویں، 10ویں، 40ویں تک محدود رکھا، اور اس سے ہم نے اس کی تلاوت سے اپنے آپ کو دور کر دیا، اس کو پڑھنے سے اپنے آپ کو دور کر دیا، اس سے تعلق کے اعتبار سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر دیا۔ تو یہ قرآن ایسی کتاب ہے، اس کی ساری پوری روئے زمین پر کوئی کتاب نہیں، اللہ کا کلام بھی ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدیٰ اور ہدایت ہے۔ ہدایت اسی کو ملے گی جو اسے سنے گا، ہدایت اسی کو ملے گی جو اس کو پڑھے گا، ہدایت اسی کو ملے گی جو اس سے تعلق مضبوط کرے گا۔ تو فرمایا وہ موعظہ اور نصیحت ہے، اور نصیحت اسی کو ملے گی جو اسے سنے گا، نصیحت اسی کو ملے گی جو اسے پڑھے گا، نصیحت اسی کو ملے گی جو اس سے تعلق مضبوط کرے گا۔ فرمایا للمتقین، متقین کے لیے، لہذا ولا تہینوا، تم سستی نہ کرو۔ غزوہ احد میں جو ہو چکا ہو گیا، یہ تو جانوں کو نذرانہ دینا ہی پڑتا ہے، اور یہ زخم ہمیشہ سے لگے ہیں حق والوں کو، لہذا ولا تہینوا، تم سستی نہ کرو، ولا تحزنوا، اور تم غمگین نہ ہو، پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر ابھرو اور دین پر کام کرو، اللہ کے دین کو پاؤ، لوگوں تک پہنچاؤ، دین کے جو ہے اللہ کے پیغمبر کی جو ہے دین کو پوری دنیا تک پہنچاؤ۔ ولا تحزنوا، غمگین نہ ہو، وانتم الاعلون، تم ہی غالب آنے والے ہو، ان کنتم تعلمون، اگر تم مومن ہو۔ حضرت عمر بن عاص جو فاتح مصر ہیں، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خط لکھا، 8000 فوج ہے، ایک قلعہ تھا جس کا نام جو ہے بالس تھا، یا کچھ اس طرح کے اکالس اس طرح کر کے اس کا جو ہے جس کا انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا تھا، اس کا نام تھا، ایک قلعے کا گویا کہ محاصرہ کیا ہوا تھا۔ انہوں نے خط لکھا کہ ہمارے کئی مہینے گزر گئے لیکن اس قلعے کو فتح نہیں کر پا رہے، حضرت عمر کوئی ہمیں فوج بھی مزید بھیجیے اور کوئی مشورہ بھی دیجیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فوج تو میں بھیج دوں گا، افسوس اس بات کا ہے کہ 8000 فوج ہے، اور 8000 فوج اس قلعے کو فتح نہیں کر پا رہی۔ پہلے تم اپنی فوج میں دیکھو کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت تو نہیں ٹوٹ رہی، کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا۔ تو جب معلوم کیا تو پتہ چلا مسواک کی سنت چھوٹ چکی تھی، مسواک کی سنت چھوٹ چکی تھی۔ اس مسواک کی سنت کی چھوٹنے کی بنا پر 8000 فوج قلعے کو فتح نہیں کر پا رہی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4000 میں اور بھیج دیتا ہوں، یہ 12000 ہو جائیں گے۔ تو 12000 بھی اگر اس قلعے کو فتح نہ کر سکے تو واقعتاً تمہارے اندر کوئی کمزوری ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 4000 بھیجے۔ 4000 کیا مطلب؟ 4 صحابی رسول کو بھیجا، 4 صحابی کہ یہ 4000 کے برابر ہے، 4000 کے مقابلے میں ہے۔ تو جس کا ایمان پختہ ہو، جس کے اندر ایمان کامل ہو، پورا کفر ایک طرف اور ایک ایمان والا ایک طرف۔ تو اللہ رب العزت کی جو ہے مدد اور نصرت اس طرح آتی ہے ایمان والوں کے ساتھ، کبھی کافروں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، نصرت نہیں آتی، ہمیشہ سے ایمان والوں کے ساتھ رہی ہے، حق والوں کے ساتھ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم غمگین نہ ہو، تم سستی نہ کرو، اور وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب ہوگے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان کے اعتبار سے مضبوط ہو، پختہ ہے ایمان، تو تم پوری دنیا پر تمہارا غلبہ ہوگا، اور پوری دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یہی غالب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو قرآن کریم کی پوری سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔